10,000 کی رقم سے آمادہ ہوا اور 8,000 کی رقم کی 25 سال کی قسطیں کی گئی تو کیا اس صورت میں اسے انٹرسٹ سمجھا جائے گا ماشاءاللہ یا نہیں؟ یہ بہت آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے. میں اس کا ہم آمادہ تو ہوئے 8,000 کے اوپر. آپ ایسا کریں میری بہن, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ, میں ان دونوں سوالوں کے جواب دوں. سوال پلیز ایک اور پوچھنا چاہوں گی جی کہ اگر کسی شخص سے طلاق ہو جائے جی اور طلاق کے وقت جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ پچھلے 6 مہینے سے آپس میں نہ ملے ہوں, ایک دوسرے سے دور ہوں, اور طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے کی جو عدت کا سسٹم ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ پورا نہ کیا گیا ہو, تو اس صورت میں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ دوسرا نکاح کا پوچھ رہی ہیں؟ ہاں جی, یعنی ایک طلاق ہونے کے بعد عدت پوری نہ کرنا, 3 مہینے پورے نہ کرنا, جی ٹھیک ہے, لیکن طلاق ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی علیحدگی ہو جانا وربل, لیکن طلب استعمال نہ ہونا. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. جی آپ دیکھیں, بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے تھوڑا سا یہ ہے بات سنیے کہ اس کا مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ جو 3 مہینے کا سسٹم بنایا گیا تھا پرانے زمانے میں, وہ اس لیے کہ اس وقت پریگننسی کو کنفرم کرنے کے اتنے زیادہ ذرائع موجود نہیں تھے, اور یہ جاننے کے لیے کہ لڑکی حاملہ ہے یا نہیں اس کو ڈیلے کیا جاتا تھا 3 مہینے تک جب تک کہ واضح نہ ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن آج ٹیکنالوجی کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ بالکل میں عرض کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں ماشاءاللہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب مجھے آپ سے 2 باتیں پوچھنی ہیں. جی پوچھیں. ایک تو یہ کہ جو زکوٰۃ کا ہے, جو ہم جیولری پہ زکوٰۃ دیتے ہیں, کیونکہ جیولری جس وقت ہمیں ملتی ہے ادھر شادی پہ یا بعد میں انسان تھوڑی تھوڑی بناتا ہے, اس وقت اس کی ویلیو اور ہوتی ہے, اور ناؤ ڈیز آپ دیکھیں کہ اس کی ویلیو بہت ہے. اب ظاہر انسان اتنا کماتا تو نہیں ہے کہ آج کل کی ویلیو کے حساب سے دے سکے, تو وہ کیا اس کا کیا سکہ آپ بتا سکیں گے کہ کس حساب سے دینی چاہیے؟ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی بہن ذرا پتلی حالت میں ہے یا پور ہے, تو کیا آپ زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ ان کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ بس یہی میں پوچھنا, اور میرا نام مسز ریاض ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, آپ پروگرام دیکھیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا, میری ایک بہن نے سوال پوچھے ہیں کافی, اس میں کچھ بہت تفصیل طلب بھی ہے, مختصراً میں جواب دوں گا. ایک تو انہوں نے پوچھا ہے بینک کا قرضہ ہے, پرسنل لون لیا انہوں نے. دیکھیں جی, پرسنل لون جب آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو پوری آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے, آپ کے پاس جیولری کتنی ہے, آپ کے پاس بانڈ, جتنی بھی جو ایسٹس ہیں آپ کے, وہ آپ نے کاؤنٹ کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر آپ پہ جتنی جو قرضہ ہے اس قرضے کو آپ نے ڈیڈکٹ کرنا ہے, منہا کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے بعد اگر آپ صاحب حیثیت ہیں, صاحب نصاب ہیں, یعنی 7.5 تولہ سونے کے بقدر آپ کے پاس پیسے بچتے ہیں, تو پھر تو آپ کے اوپر پھر بھی زکوٰۃ ہوگی. اور اگر قرضہ اتارنے کے بعد اگر آپ جو ہے وہ اتنے پیسے نہیں بچتے تو پھر جو ہے وہ آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا یہاں پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ قسطیں ہوتی ہیں ہر مہینے کی, تو اگر آپ کو ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی جو ہے جو آپ نے قسط نکالی ہے اس کی قسط نکالنے کے بعد جو ہے وہ کیا سچویشن بنتی ہے. دوسرا آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی یعنی ایک تو آپ نے پوچھا تھا کہ جی مارگیج کے اعتبار سے, پھر آپ نے اس کی وہ مثال دی. دیکھیں, ایک ہوتا ہے قسطوں کے اوپر گھر کا خریدنا, اور جو اس کو اسلامی بینکنگ کہتے ہیں, یہاں بھی آج کل اسلامی بینکنگ ہو رہی ہے, تو وہ تو جائز ہے. کیونکہ ایک گھر اگر 5,000 کا ہے, کوئی مجھے 8,000 کا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ اتنی اس کی قسطیں کر لیں, انسٹالمنٹ میں آپ پیمنٹ کریں, تو یہ جو ہے اس کو جائز, علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں. لیکن دیکھیں سود جو ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ جس میں لینا ہی ہے تو پھر کم سے کم گناہ سمجھتے ہوئے ضرور اس کو جو ہے وہ کریں, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جلد سے جلد ہمیں جو ہے وہ اس گناہ سے ہماری نجات عطا فرما. دوسرا آپ نے پوچھا تھا کہ جی وہ 3 طلاق کا یا طلاق کا مسئلہ پوچھا تھا. دیکھیں طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, تو بہتر تو یہی ہے کہ اپنے جو لوکل امام ہیں ان سے رجوع کر لیا جائے. میں دوسرے حصے کا جواب دے سکتا ہوں جو آپ نے پوچھا کہ جی آج کل کا جو دور ہے اس دور میں عدت کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ عورت پیگنٹ ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں میری بہن, اگر جو ہے وہ شریعت کے جو حکم ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں اور ہر علاقے اور ہر جگہ کے لیے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ملک بھی ہیں, ایسے جگہیں بھی ہیں, ایسے شہر بھی ہیں افریقہ کے اندر اور ایشیا کے اندر جہاں پر آج بھی کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور وہاں پر بھی آج لوگ جو ہے سمپل طلاق کی عدت کو ہی معیار بنا کر جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. وہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو اسلام تو ہر علاقے اور ہر جگہ کے لیے ہے. تو شریعت کا جو حکم ہے وہ اپنی اصل پر قائم رہے گا, چاہے اس کے لیے کتنی جو ہے وہ ٹیکنالوجی, فار ایگزامپل کہیں طوفان سیلاب آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, تو وہاں پر سارا کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے,
تو وہاں پر اسی لیے ہم جو ہے وہ شریعت کا معیار جو قرآن نے معیار مقرر کیا ہے عدت کا اس کو قائم رکھیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. دوسرا میری ایک بہن نے سوال پوچھا کہ جی زکوٰۃ جو ہے جب جویلری کے اوپر جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے ہوگی یا جس دور میں سونا خریدا گیا اس دور میں ہوگی. مثال یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر کسی نے 20 سال پہلے سونا خریدا تو اس وقت تو جو ہے وہ سونے کی قیمت بہت معمولی تھی اور آج جو ہے وہ سونے کی قیمت زیادہ ہے. تو یہ پوائنٹ آپ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے اندر جو اعتبار ہے وہ غربا کا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کا بھلا ہو, تو لہٰذا جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اسی مارکیٹ ویلیو کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. اگرچہ ریٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد جو ہے وہ ریٹ بہت زیادہ کم ہو جائے, تو پھر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے. تو دونوں صورتیں ہیں, لیکن مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اس کے اندر جو جس وقت خریدا گیا ہوتا ہے اس کا ریٹ کا اعتبار نہیں ہوتا. اچھا ایک اور کال لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اس کے بعد جواب دیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو جی. بس دعاؤں کی عرض ہے, دعائیں ہمارے لیے کافی کرنا جی, گھر والوں کے لیے, سب کے لیے. آپ بھی دعا کیجیے گا ہمارے لیے جی. اور میں نے یہ پوچھنا تھا, ایک سوال ہے میرا جی جی. دو چھوٹے سے سوال ہیں جی جی. کبھی جیسے ہم نے شارٹ پہنی ہوتی ہے نی تک جی جی, تو ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کبھی کبھی انسان کو جیسے تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے, جیسے وہ ٹوائلٹ جاؤ تو تھوڑا سا خون آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. یہ میں نے پوچھنا کہ اس میں روزہ ٹوٹتا تو نہیں اور کیا ہے, اور اگر کام پر ہو تو ہم ٹیشو استعمال کر سکتے ہیں یا پانی کی ضرورت ہوگی ہمیں؟ جی بالکل, میں جواب دیتا ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. Can you brush your teeth with toothpaste if you got a rosa? جی, I can't hear you. Can you repeat your question please? Have you brushed your teeth with toothpaste if you've got a rosa? Okay, inshallah. You can keep watching our program. I can tell you now, inshallah. اچھا, میرے ایک بھائی نے بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بہن بھائی کو دے سکتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ آپ اپنے بھائی کو بھی دے سکتے ہیں, اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں. صرف زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو نہیں دے سکتی, اور اپنے والد والدہ کو نہیں دے سکتی, اپنے بیٹا بیٹی کو نہیں دے سکتی. اسی طرح دادا دادی, نانا نانی, پوتا پوتی, ان سب کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن بہن بھائیوں کو, بھتیجوں کو, بھانجوں کو, چچا کو, پھپھی کو, ماموں کو, ان سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ انہی کو زیادہ جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے, کیونکہ زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, اس کے بعد اپنے گاؤں والوں کو, اس کے بعد اپنے شہر والوں کو, اس کے بعد اپنے ملک والوں کو زکوٰۃ دی جائے. اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے آپ ترتیب بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی نے شارٹ پہنی ہوئی ہو. دیکھیں نماز کے اندر مرد کی جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک, یعنی گھٹنے اس میں شامل ہیں, یہ سطر ہے. اس کا ڈھپا ہوا ہونا, اس کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اگر یہ چھپا ہوا نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی, اس بات کا خیال رکھیں. اگر یعنی گھٹنوں سے اوپر جو ہے اگر شارٹ اوپر چلی جاتی ہے اور اتنی بقدر چلی جاتی ہے جتنی کہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا, یعنی ایک رکوع ادا کیا جا سکے, تو اتنی دیر کی پھر اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی. تو لہذا نماز کے اندر اتنی سطر کا ڈھپا ہوا ہونا فرض ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھا لباس پہن کر. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم جب بھی تم مسجد جاؤ, نماز کے لیے جاؤ, تو اچھی زینت کو اختیار کر کے جاؤ, اچھے کپڑے پہن کر جاؤ, کیونکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہے ہو. تو اس طریقے سے نہیں جانا چاہیے جس طریقے سے ہم بازاروں میں جاتے ہیں یا اپنی محفلوں میں جاتے ہیں, دوستوں سے گھومتے پھرتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر پیشاب کے دوران جو ہے اگر خون آ جائے, خون نکل جائے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے بھائی خون کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے جسم کے کسی حصے سے بھی نکلے. اگر منہ سے خون نکلتا ہے اور منہ کے اندر بھر جاتا ہے, تھوک کر اندر غالب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہم ہنگل لیتے ہیں, اپنے معدے میں لے لیتے ہیں, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. باقی جسم کے ظاہری اعضاء سے کہیں سے بھی خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. دوسرا آپ نے ایک سوال پوچھا ہے کہ جی ٹیشو پیپر کا استعمال, ٹوائلٹ پیپر کا استعمال کیا جا سکتا ہے استنجے کے اندر یا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں کہ اگر بہتر یہ ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کا بھی استعمال ہو اور پانی کا بھی استعمال ہو,
لیکن اگر کہیں پر پانی نہیں ہے تو وہاں پر ٹوائلٹ پیپر کا، ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی طریقے سے اس بات کا خیال رکھ لیں کہ ناپاکی جسم کے ساتھ، نجاست جسم کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو۔ لیکن اگر دونوں چیزیں مل جائیں تو نور علی نور ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اہل قباء کی تعریف فرمائی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم جو ہے ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی ڈھیلے یعنی آج کل کے دور میں ٹیشو پیپر، اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإن عامۃ العذاب القبر منہم، کہ تم پیشاب سے بچو، اس کے قطروں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں میرے بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا روزے کی حالت کے اندر ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، مسواک کرنا جو ہے وہ سنت نبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسواک کریں، اس کے زیادہ فوائد ہوں گے۔ اگر کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتا ہے اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ حلق سے نیچے نہیں جاتی اور معدے کے اندر نہیں جاتی، صرف ٹوتھ پیسٹ استعمال کر کے اور بہت زیادہ کلی کر کے وہ منہ کو صاف کر لیتا ہے، تو شریعت کے اندر روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا احتیاط نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کریں، خالی برش کو پھیر لیں یا مسواک کا استعمال کریں، لیکن ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف اور صرف کراہت ہوتی ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اگر تھوڑا سا بھی تھوک یا ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ اگر معدے کے اندر چلا گیا تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید کرتے ہیں جی آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے۔ ناظرین، پروگرام کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے، آخری منٹس ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم ان کو بھی شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ ناظرین جو گھروں میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغفرلنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا من اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، یا اللہ اس سے ہمیں رمضان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ روزے کی حالت کے اندر یا اللہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی یا اللہ کوئی گناہ ہو گئے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما، اور یا اللہ ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بہن بھائی اور یا اللہ ہمارے عزیز و قارب جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں یا اللہ تو ان کو یا اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، یا اللہ بے اولاد جوڑوں کو یا اللہ تو اولاد عطا فرما، صحت والی اولاد عطا فرما، عافیت والے اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بچے اور بچیاں گھروں میں رشتوں کی منتظر ہیں یا اللہ خیر والے، عافیت والے، دینداری والے رشتے عطا فرما، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، انبیاء کے واسطے یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، کل ہمارا پروگرام دوبارہ اسی وقت 7:30 بجے سے 8:30 افطار تک ہوگا، آپ ضرور دیکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان